بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے کہ اللہ پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں ناراض ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4912 میں سورہ تحریم کے اس واقعے کی تفسیر ہے کہ جسے عمومی طور پر واقعہ تحریم کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے، جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے تھے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھیں کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوا تھا۔ جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھیں، کیونکہ کچھ بیویوں کا تعلق آپس میں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنے کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ایک ٹولی میں حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب بنت جش اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے جہاں رات رکنا ہوتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے، تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد کا تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس شہد کو مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سودا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتائیں جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر کم وقت دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغافیر کے پھول کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بالکل پسند نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سی بو کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جن سے ذرا سی بھی بو آنے کا خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نوش نہ فرمائیں گے، تاکہ سب بیویوں کو ایک سا وقت مل سکے۔ جب آپ نے یہ قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا کہ اس قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل فرمائی، جو قرآن پاک کے 28 پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے؟ شہد ایک حلال چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس قسم کا کفارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو راز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا ہے، اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتلایا ہے؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ بات راز میں رکھنا، پر تو نے راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً حضرت حفصہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز رہنے نہیں دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتلایا ہے کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معاف کر دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت 1 تا 5۔ اللہ پاک اس واقعہ کو یوں فرماتے ہیں، اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے،
یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک منہ سے نکلی بات ہمیشہ سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو یہ رہتی دنیا تک شہد پینا منع فرما دیا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے قسم کھانے کا کفارہ مقرر کیا ہے کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں۔ سورۃ نجم میں اس طرح حکم ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کی خاطر بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ کرو، نہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کرو ہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو۔ آج کے دور میں انسان زبان سے تو حرام نہیں بول رہے، انسان حرام پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہم حرام کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک حرام نام کی کوئی چیز نہیں، اور وہ گناہ کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔